بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری تمام بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، صحت والی خوشیوں والی اللہ رب العزت لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن کا بہت خاص وظیفہ ہے، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہے، مالی حالات نہیں بہتر، کاروبار نہیں چلتا، رزق میں کمی ہے، پیسے میں کمی ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، قرض میں مبتلا ہے، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے ان کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں جو رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی، جو بھی کاروباری بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، پیسے میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کاروباری وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار اگر شروع کرے تو کاروبار نہیں چلتا، کاروبار رک جاتا ہے، یا کاروبار چلتا چلتا رک گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کاروبار میں بندش ہے، تو وہ یہ میرے بھائی لازمی وظیفہ کریں۔ جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ میری بہنیں گھر میں یہ وظیفہ کر کے دعا کر سکتی ہیں، انشاءاللہ العزیز گھر میں اتنا رزق آئے گا، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر کے کیسے حالات بہتر ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جو میرے بھائی حضرات ہیں انہوں نے مسجد میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو میری بہنیں ہیں وہ نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اس دوران کسی سے بھی گفتگو نہیں کرنی، جو بھی آپ کے حالات ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنی تمام پریشانیوں سے نجات کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیم پڑھ کے اول و آخر درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو ویسے بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، بہت فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت کرنے سے، تو اس لیے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت لازمی کیا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قبلہ رخ بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے گنتی کر کے اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ یہ نماز میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے آخر میں پھر سے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کی 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کر کے اور آپ نے درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔
دعا کے دوران آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، رزق کی جو تنگی ہے اس سے نجات مانگنی ہے، پیسے میں برکت مانگنی ہے، رزق حلال کے لیے برکت مانگنی ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو بھی میرے مالی حالات ہیں وہ بہتر کر دے، جو کاروباری بندش ہے وہ دور کر دے۔ یا رب العالمین تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بے شک، سبحان اللہ۔ یا رب العالمین اپنے خزانوں میں سے میری مدد فرما، میرے گھر میں، میرے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق میں برکت مانگیں گے، اپنے لیے رزق میں خیر و برکت مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو لازمی ملے گا جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کر کے آپ خود دیکھیں کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے، آپ کے گھر کی قسمت بدلتی ہے، آپ کے گھر میں کیسے رزق آتا ہے، آپ کی جیب میں کیسے پیسہ آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، جو بھی آپ کے مالی حالات ہیں خراب ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے بہن بھائیوں میں بھی شیئر کیجئے گا، کیونکہ جو اچھی بات پھیلانا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں، عمر میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔